پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، کئی بار یہ حدیث پاک بیان کی گئی ہے کہ جہاں پر بھی ذکر مصطفیٰ سج جائے، اللہ رب العالمین کے فرشتے اپنی پروں سے ان محفل والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور خصوصاً اللہ رب العالمین کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ اس لیے ذرا جا کر بیٹھا کریں، کیا پتہ آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اگلے سال کی یہ رات ہمیں دیکھنے نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا جا کر بیٹھا کریے، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک بڑا خوبصورت شاعر ہے، لکھتا ہے کہ ایمان کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ ایمان کا ثبوت ہے تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ۔ ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ۔ میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے پیارے مصطفیٰ، اس گندگی سے اٹھا لائے مجھ کو پیارے مصطفیٰ۔ اور لہروں پر ایک بار قدم رکھ کے دیکھ لو، لہروں پر ایک بار قدم رکھ کے دیکھ لو، خود پار اتار آئے گا دریائے مصطفیٰ، خود پار اتار آئے گا دریائے مصطفیٰ۔ اور میری تجوریاں ہیں لوگوں بھری ہوئی، میری تجوریاں ہیں لوگوں بھری ہوئی، ارے مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے سونا مصطفیٰ۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ ذات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس رات کو خصوصاً بالخصوص قرآن پاک کا نزول ہوا۔ قرآن پاک مکمل طور پر 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا ہے۔ اب اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن پاک اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے، یعنی کہ اس قرآن پاک کا بوجھ کوئی نہ اٹھا سکا۔ یقین کیجئے، آگے فرمایا نزل علی محمد، فرمایا جس قرآن کا بوجھ نہ پہاڑ اٹھا سکے نہ کوئی اور اٹھا سکا، اس قرآن کا بوجھ میرے محمد مصطفیٰ کا سینہ اٹھا گیا۔ اسی لیے محمد رسول اللہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن پاک نازل ہوا۔ ایک بڑی خوبصورت بات آپ کی نظر کرتا ہوں، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، فرمایا میرا حبیب جب بھی گفتگو کرتا ہے اپنی منشا اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ وہ تو جب بولتے ہیں إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو جب بولتے ہیں اللہ رب العالمین کی منشا اور مرضی سے بولتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ کلام دو ہیں لیکن بولنے والا ایک ہے؟ اللہ رب العالمین بھی جب کوئی بات سمجھائے تو پیارے مصطفیٰ کی زبان سے، اور جب حضور بھی کلام فرمائے تو اپنی زبان پاک سے فرمائے۔ اور جب قرآن پاک کا ہم نام لیتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ جب ہم حدیث رسول اللہ کی بات کرتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن جاتا ہے کہ یہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حدیث تین قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حدیث تقریری، ایک ہوتی ہے حدیث قولی، اور ایک ہوتی ہے حدیث فعلی۔ قولی حدیث یہ کہ حضور نے اپنی زندگی پاک میں کچھ ارشاد فرمایا ہو کہ ایک صحابی کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا۔ اور جب کوئی کام حضور علیہ السلام کے سامنے کیا جائے اور حضور خاموش ہو جائے تو اسے کہتے ہیں حدیث تقریری۔ یہ حدیث پاک کا تیسرا درجہ ہے۔ جیسے کہ ایک مثال دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرما تھے، آپ کے سامنے ایک بچہ بیٹھا تھا، اس بچے نے اپنی پلیٹ کو چھوڑ کر سرکار کی پلیٹ کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی کھانے کے لیے، تو سرکار نے اسے اسی وقت روک دیا، فرمایا نہیں اپنی پلیٹ سے کھاؤ، یہ دسترخوان کی خلاف ورزی کے خلاف ہے۔ یعنی کہ اتنی چھوٹی سی غلطی کو بھی سرکار جو ہے نا فراموش نہیں کرتے، اسی وقت روک دیتے ہیں، اور اگر نہ روکے تو حدیث تقریری۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ میرے آقا چلے تو حدیث، بیٹھے تو حدیث، سوئے تو حدیث، چپ رہے تو بھی حدیث بن جاتی ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ میں سورہ یوسف کی کچھ آیات مع تفسیر، مفسرین نے اس آیات کا ترجمہ لکھا اور ترجمے کی تفسیر لکھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل خانے میں قید کر دیے گئے تو آپ کے پاس دو حاسدین آئے، کیونکہ وہ جلتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا، اور وہ آئے اور ایک کہنے لگا کہ دونوں نے منصوبہ بنایا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو چیک کرتے ہیں کہ ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے بھی یا ایسے ہی مذاق کرتے رہتے ہیں، ایسے ہی اپنی بادشاہت بناتے رہتے ہیں۔ ایک آیا کہنے لگا حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں دربار میں
بادشاہ کو جو ہے نا شراب پلا رہا ہوں، اور ایک نے کہا جناب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں، کوئی چیز ہے تو چیل کوے آ کر اس چیز کو کھا رہے ہیں۔ یہ خزائن العرفان کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور تمام مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ عرض کی کہ جناب میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور دوسرا کہتا ہے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اب آپ اس کی تعبیر فرمائیں، تعبیر کیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی اور بعد میں خواب کی تعبیر بتائی۔ فرمایا تم نے یہ خواب دیکھا ہے تو تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے کہ تم بادشاہ کے دربار میں ساقی لگو گے، اور دوسرے کو کہا کہ تمہارے خواب کی یہ تعبیر ہے کہ تمہیں سزائے موت ہو جائے گی، پھانسی دی جائے گی۔ جیسے اس نے انہوں نے یہ خواب کی تعبیر سنی تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے ہاں 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 دیکھا، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں سرے سے، آپ نے تعبیر بھی بتا دی، پتہ چل گیا آپ کے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم نہیں، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو جلال آیا، مقام مصطفیٰ دیکھیے اور مقام یوسف دیکھیے۔ مقام انبیاء یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو جلال آیا، فرمایا اللہ کے نبی سے مذاق کرتے ہو، اللہ کے نبی سے ٹھٹھا کرتے ہو۔ فرمایا سنو، اگرچہ تم نے خواب نہیں دیکھا لیکن سنو، میں نے تمہیں کیا کہا کہ تم بادشاہ کے دربار میں ساقی لگو گے تو تم ساقی لگو گے، اور تمہیں میں نے کیا کہا کہ تمہیں کل کو سزائے موت ہو جائے گی، فرمایا تمہیں سزائے موت ہو جائے گی، فرمایا ہوگا وہی جو یوسف کی زبان سے نکل گیا ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ کہ اللہ کے انبیاء کرام اپنی خواہش کے مطابق کچھ بھی نہیں کہتے، وہ جب بھی بولتے ہیں اللہ رب العالمین کی منشا اور مرضی سے بولتے ہیں۔ آئیے اسی مقام مصطفیٰ کا لحاظ رکھتے ہوئے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حاجی عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستعفی فرمائے۔ صلی اللہ علیہ